ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا عنوان جس پہ بیان جاری کیا جائے گا اس کا نام ہے حبش کی ہجرت۔ ایک ملک یا شہر کو چھوڑ کر دوسرے ملک یا شہر میں جا بسنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ مسلمانوں پر کافروں کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال مسلمانوں سے فرمایا کہ اچھا ہو اگر تم یہاں سے نکل کر حبش چلے جاؤ۔ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، جب تک اللہ تمہارے لیے کوئی بہتر صورت پیدا نہ کرے تم وہیں ٹھہرے رہو۔ حبش کا ملک بحر احمر کے مغربی کنارے پر افریقہ کے بر اعظم میں واقع ہے۔ آج کل اس کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر بہت سے مسلمان حبش جانے کے لیے تیار ہو گئے اور اسی سال 11 مرد اور 4 عورتیں ہجرت کر کے حبش چلے گئے۔ ان میں سے ایک دو کے سوا باقی سب یہ خبر سن کر بہت جلد واپس آ گئے کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن مکہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اب کافر مسلمانوں پر اور زیادہ سختیاں کرنے لگے۔ چنانچہ نبوت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 103 مسلمان ہجرت کر کے حبش چلے گئے۔ ان میں 85-86 مرد تھے اور باقی عورتیں تھیں۔ نجاشی نے ان لوگوں سے اچھا سلوک کیا اور وہ امن و امان سے وہاں رہنے لگے۔ قریش کو اس پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے بہت سے تحفے دے کر اپنے 2 قاصد نجاشی کے پاس بھیجے۔ انہوں نے نجاشی سے درخواست کی، یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں، آپ ان کو اپنے ملک سے نکال دیں۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر ان سے پوچھا کہ تم نے کون سا نیا دین ایجاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب نے تقریر کی، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، حرام چیزیں کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ اللہ نے ہم میں سے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، ہم اس کے خاندان کی بزرگی اور اس کی سچائی، دیانتداری اور پاک بازی کو جانتے تھے۔ اس نے ہم کو اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا۔ اس نے ہم کو نصیحت کی کہ بت پرستی چھوڑ دیں، کسی پر ظلم نہ کریں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، سچ بولیں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے تو ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی۔ ہم نے اپنے دین کو بچانے کے لیے آپ کے ملک میں پناہ لی۔ نجاشی نے کہا تمہارے پیغمبر پر جو کلام اترا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل ایک ہی نور سے ہیں۔ پھر بادشاہ نے قریش کے قاصدوں سے کہا کہ تم واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ دوسرے دن ان قاصدوں نے بادشاہ کو یہ کہہ کر پھر مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے۔ لیکن جب ان مسلمانوں نے بادشاہ کو بتایا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، سچا پیغمبر اور روح اللہ مانتے ہیں، تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہی رتبہ تھا۔ پھر اس نے قریش کے قاصدوں کو ان کے تحفے واپس کر کے رخصت کر دیا۔ کچھ عرصے بعد نیک بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔